کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور اسی کے اوپر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے، اس کا زمین پہ سایہ نہیں بنتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ تو حدیثیں موجود ہیں، چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا، اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا، ایسا سوال آیا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں، لیکن ان کا سایہ ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے، ہم اس کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل، بے مثال ہے نا۔ اچھا، تو سرکار کی ہر بات جو بے مثال ہے، ہر معاملہ ہے وہ اپنے نا، یہی پھول ہے کہ خار سے، یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دھواں شمع میں عیب ہے تو دھواں نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شمع بزم رسالت ہے، تو پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، کانٹا عیب ہے۔ خیر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے، تو اس کی میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سائے کو کس طرح محفوظ رکھا ہے۔ آپ جا رہے ہیں دھوپ میں، راستے میں گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، سایہ کہاں پڑے گا؟ سمجھ گئے؟ تو میرے آقا کا سایہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، بے سایہ۔ سایہ کیوں پڑے ایسی جگہ پر کہ جہاں معاذ اللہ قدموں تلے روندا جائے یا نعوذ باللہ؟ سوال ہی نہیں ہے۔ مولانا سرفراز صفدر صاحب جو دیوبندی مکتب فکر میں بڑا نام رکھتے ہیں، اور ان کو امام اہل سنت کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے تنقید متین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ کی نفی جو ہے یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ سایہ تھا کہ نہیں؟ سایہ تھا۔ دلیل اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر لو فاتل بعیر لصفیہ فقال رسول لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیرا لصفیہ وفی ابل زینب فضل فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیرا لصفیہ اعتل فلو اعطیتها بعیرا من ابلک فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها قال حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما أنا يوما بنصف النهار فإذا أنا بظل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقبل رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت ایسی لائے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے، میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا، میں پوری روایت ان سے، اور اگر مجھے معلوم نہ رہے کس باب میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا، اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور مسانید کے اندر حدیث کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جہاں ہے، حضرت عائشہ کی مرویات کھول لو وہاں یہ روایت مل جائے گی۔ مسانید میں حدیثوں کا ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا ٹف ہے، حدیث کہاں ہے ڈھونڈنے میں مشکل ہے، لیکن مسند کے اندر ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہے۔ نام دیکھ لو اور نام کے اندر تمام مرویات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھ لو اور جتنی مرویات ہیں ایک جگہ جمع ہے، تو مسند احمد کھولو، مرویات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو، وہاں یہ روایت مل جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک سفر میں دو بیویاں آپ کے ساتھ ہیں، ایک تو حضرت زینب ہیں اور دوسرے وہ ایک یہودی تھا نہیں، ہوئی ابن اخطب، جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی حضرت صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب
جو یہودی خاندان سے ہیں، وہ مسلمان ہوئی اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اچانک کیا ہوا، چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ تلّا کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا۔ وفی ابل زینب فضل، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے، جو ساتھ میں ہے دوسری، ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ زینب ان بعیر لصفیۃ تلّا، ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے، پارو کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے، بہت تکلیف ہے، اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے، اور تمہارے پاس فالتو اونٹ ہے، دے دو اس کو۔ سوکن ہوتی ہے، چاہے نبی کی بیوی کی نہ ہو۔ کہنے لگے فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا۔ فترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ 2 مہینے یا 3 مہینے، شک ہے، محرمہ ذی الحجۃ والمحرمہ شہرین او ثلاثۃ، 2 مہینے یا 3 مہینے، لا یاتیھا، آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئی۔ حتی یئست منہ، حضرت زینب فرماتی ہے میں تو آپ سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس نہیں آنے والے ہیں، کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی، خواہ میں اونٹ دے دی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے، اور جس کھاٹ پر آپ بیٹھتے تھے وہ کھاٹ انہوں نے کھڑی کر دی، وحولت سریری، اور میں نے وہ کھاٹ جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے، میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس کھاٹ کے اوپر میرا نبی بیٹھتا کوئی دوسرا نہ بیٹھے، انہوں نے کھاٹ کھڑی کر دی، وحولت سریری، میں نے وہ کھاٹ کھڑی کر دی۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، بالکل اچانک دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، میری نگاہ سڑک پر گئی، گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے، آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑ رہا ہے، کون آ رہا ہے ادھر سے؟ اچانک میری نگاہ اٹھی، فَإِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلٌ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت زینب فرما رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑے، تو زمین پر پڑے آپ کا سایہ لوگ روندیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، سایہ کبھی بھی روندا نہیں جا سکتا۔ سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو، آپ اس کے اوپر پیر رکھیں نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا، فوراً آپ کے اوپر آ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ، سایہ کی عادت ہے، سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا، کسی چیز کے نیچے نہیں آتا۔ آپ کسی کے سائے کے اوپر پیر رکھیں، سایہ فوراً پیر کے اوپر آ جائے گا، وہ نیچے نہیں رہتا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو باس بادل موت کی دلیل بنایا ہے، معمولی نہیں سایہ، اللہ اکبر، باس بادل موت کی دلیل بنایا جگہ جگہ، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سائے کی عادت یہ ہے کہ کبھی زمین پر کسی پاؤں کے نیچے نہیں رہتا، آپ کسی سائے پر پیر رکھیے نا، سایہ تمہارے اوپر آ جائے گا، پیر کے اوپر آ جائے گا۔ میں نیچے کیوں رہوں، میری عادت ہے میں اوپر رہتا ہوں۔ لہذا یہ کہنا نبی کا سایہ زمین پر پڑے لوگ اسے روندے، ارے جب زمین پر پڑے گا کوئی روند ہی نہیں سکتا تو سایہ مان لینے میں حرج کیا ہے؟